بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں دین اسلام۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری یہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی سماعت فرمائیں۔ ڈاکوؤں کا ایک گروہ ڈکیتی کے لیے ایسے مقام پر پہنچا جہاں کھجور کے 3 درخت تھے۔ ایک درخت ان میں خشک یعنی بغیر کھجوروں کے تھا۔ ڈاکوؤں کے سردار کا بیان ہے، میں نے دیکھا کہ ایک چڑیا پھلدار درخت سے اڑ کر خشک درخت پر جا بیٹھتی ہے اور تھوڑی دیر بعد اڑ کر پھلدار درخت پر آتی ہے، پھر وہاں سے اڑ کر دوبارہ اس خشک درخت پر آ جاتی ہے۔ اسی طرح اس نے بہت سارے چکر لگائے۔ میں تعجب کے مارے خشک درخت پر چڑھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں ایک اندھا سانپ منہ کھولے بیٹھا ہے اور چڑیا اس کے منہ میں کھجور رکھ جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر میں رو پڑا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا، یا الہی، ایک طرف یہ سانپ ہے جس کو مارنے کا حکم تیرے نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیا ہے، مگر جب تو نے اس کی آنکھیں لے لیں تو اس کے گزارے کے لیے ایک چڑیا مقرر فرما دی۔ دوسری طرف میں تیرا مسلمان بندہ ہونے کے باوجود مسافروں کو ڈرا دھمکا کر لوٹ لیتا ہوں۔ اسی وقت غیب سے ایک آواز گونج اٹھی، اے فلاح، توبہ کے لیے میرا دروازہ کھلا ہے۔ یہ سن کر میں نے اپنی تلوار توڑ ڈالی اور کہنے لگا، میں اپنے گناہوں سے باز آیا، میں اپنے گناہوں سے باز آیا۔ پھر وہی غیبی آواز سنائی دی، ہم نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے۔ جب اپنے رفقا کے پاس آ کر میں نے ماجرا کہا تو وہ کہنے لگے، ہم بھی اپنے پیارے اللہ عز و جل سے صلح کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے بھی سچے دل سے توبہ کی اور سارے حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ کی جانب چل پڑے۔ 3 دن سفر کرتے ہوئے ایک گاؤں میں پہنچے تو وہاں ایک نابینا بڑھیا دیکھی جو میرا نام لے کر پوچھنے لگی کہ کیا اس قافلے میں وہ بھی ہے؟ میں نے آگے بڑھ کر کہا، جی ہاں، وہ میں ہی ہوں، کہو کیا بات ہے؟ بڑھیا اٹھی اور گھر کے اندر سے کپڑے نکال لائی اور کہنے لگی، چند روز ہوئے میرا نیک فرزند انتقال کر گیا ہے، یہ اسی کے کپڑے ہیں۔ مجھے 3 رات متواتر سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب میں تشریف لا کر تمہارا نام لے کر ارشاد فرمایا ہے کہ وہ آ رہا ہے، یہ کپڑے اسے دے دینا۔ میں نے اس سے وہ مبارک کپڑے لیے اور پہن کر اپنے رفقا سمیت مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ واہ میرے مولا، تیری بھی کیا شان ہے، تو نے چڑیا کو اندھے سانپ کی خادمہ بنا دیا، تیرے رزق فراہم کرنے کے انداز بھی کیا خوب ہیں، اللہ تعالیٰ نے روزی کا ذمہ لیا ہے۔ بے روزگاری اور روزی کی تنگی پر گھبرانے والوں، شیطان کے وسوسوں میں نہ آؤ۔ 12ویں پارے کی پہلی آیت میں ارشاد خداوندی ہے، اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ اس آیت کریمہ کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں، زمین پر چلنے والے کا اس لیے ذکر فرمایا کہ ہم کو انہی کا مشاہدہ ہوتا ہے، ورنہ جنات، ملائکہ وغیرہ سب کو رب روزی دیتا ہے۔ اس کی رزاقیت یعنی رزق دینے کی صرف حیوانوں میں منحصر یعنی موقوف نہیں، جو جس روزی کے لائق ہے اس کو وہی ملتی ہے۔ بچے کو ماں کے پیٹ میں اور قسم کی روزی ملتی ہے، اور پیدائش کے بعد دانت نکلنے سے پہلے اور طرح کی، بڑے ہو کر اور طرح کی، غرض یہ کہ سب کو ہر طرح کا رزق ملتا ہے۔ اللہ ہم کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔